مفتی صاحب میں 2 ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں جس سے میں پریشان ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں جلدی کما کر۔ میرے گھر والے خاص طور پر ابو کہتے ہیں کہ پہلے پڑھائی کرو اور کمانے سے منع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے؟ میں خود اچھا بہرحال لیکن کما سکتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ آپ پڑھائی بھی کریں کمائیں بھی، دونوں کام کریں۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، کچھ پاکستانیوں پہ نا کچھ عجیب سی کوئی پھٹکار ہے، یہ کیا ہے اللہ کی پناہ۔ ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے انگریز عورتوں کو دیکھا ہے بچہ بھی پیدا کر رہی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہی ہیں، ان کے سارے کام ہر وقت ہوتے ہیں۔ یہ صرف پاکستانیوں پہ کوئی پھٹکار ہے، اللہ بچائے یہ لفظ میں غلط سخت یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پہلے یہ پھر وہ۔ باہر لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، شام کو کما بھی رہے ہیں، شادی بھی کر رہے ہیں، بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے، بیوی بھی پڑھ رہی ہے، پریگنینسی میں جا رہی ہے یونیورسٹی۔ ہمارے یہاں پریگنینسی کو ایک ہوا بنا لیا ہے کہ پریگننٹ ہے تو اب دنیا میں کسی کام کی نہیں ہے وہ۔ تو اس خول سے باہر آؤ، تھوڑا سا ایڈوانس ہو جاؤ، تو سارے کام ایک ہی ٹائم پہ کرو۔ پڑھائی بھی کرو، بالکل پڑھائی چھوڑ کے اگر کمانا شروع کر دو گے تو گولے گنڈے بیچو گے، اور کیا کرو گے تم؟ یا تو کوئی باپ دادا کا بزنس چلا آ رہا ہو نا، یا چپس کا ٹھیلا لگاؤ گے، یا گولے گنڈے بیچو گے، اور پھر گولے گنڈے بیچو گے تو پھر ساری زندگی گولے گنڈے پہ ہی اٹکے رہو گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس سے نکلو گے ہی نہیں۔ تو پڑھ لو گے تو ذرا اچھی جاب مل جائے گی آپ کو، بزنس بھی اچھا کر سکو گے۔ تو اس لیے پڑھو بھی اور سر مارو، کماؤ بھی، پڑھائی کے ساتھ ساتھ کماؤ بھی، شادی بھی کرو، سارے کام ساتھ کرو، ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر بچے بھی پیدا کرتے رہو ساتھ ساتھ۔ اب آپ ہمیں دیکھو یار، ہماری شادیاں بھی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، ہم سفر بھی باہر دنیا میں کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں۔ جامعۃ الرشید میں تو جاب ہے میری، امامت بھی کر رہے ہیں۔ تو سارے کام ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ جو نہیں کرنا ہوتا نا، جس کمبخت نے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ پھر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا پوستی بچے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کریں گے، پھر ہم یہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے، کچھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ سب کچھ ایک ورزش بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی رہے، آپ اپنی صحت کا بھی خیال، کام گھر میں ٹائم بھی، یہ سب کام ایک ساتھ اللہ نے دن 24 گھنٹے کا رکھا ہے، اس میں سارے کام دن میں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ایک دن میں نہیں ہوتے تو ڈیوائیڈ کر دو، ایک دن یہ کام، دوسرے دن وہ کام، تیسرے دن یہ کام۔ اصل میں وقت میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے اوقات میں آج کل برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ آپ ہم ماضی میں جاتے ہیں نا، اسلاف کو دیکھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی عمروں میں اتنی بڑی بڑی کتابیں، جو بڑی تحقیقی کتابیں تھیں، کیسے لکھ دی ان لوگوں نے۔ آج ہم وہ کمپوز کر کے نہیں لکھ سکتے، ٹائپنگ کر کے، جو انہوں نے کبوتروں کے قلم نہیں ہوتے تھے جو بار بار سیاہی میں ڈبو کے ایک لفظ لکھا، پھر سیاہی میں قلم ڈبویا، دوسرا لفظ لکھا، پھر خشک ہونے کا انتظار کیا اس صفحے کا، اس طرح اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، اور بڑی تحقیقی کتابیں۔ تو آدمی پوستی نہ ہو، بس سس نہ ہو، وقت کو مینج کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ شادی بھی ہو سکتی ہے، پڑھائی بھی ہو سکتی ہے، کمائی بھی ہو سکتی ہے۔ اسپیڈ اللہ خود پیدا کر دے گا۔